یہ کہانی سندر پور گاؤں کی ہے، جہاں پہ ایک چڑیل کی بیٹی ہر روز آیا کرتی اور انسانوں کے بچوں کے ساتھ کھیل کود کر واپس چلی جایا کرتی۔ کیونکہ وہ چڑیل بہت زیادہ اچھی تھی اور سب لوگوں کی بہت مدد کرتی تھی، اس لیے وہ لوگ اس کی بیٹی کو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے دیا کرتے اور بالکل بھی منع نہ کرتے۔ ایک دن جب وہ بچی جنگل میں سے گزر رہی ہوتی ہے تو ایک تانترک کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے اور وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر وہ اس چڑیل کی بچی کو مار دے تو اس کے پاس بہت زیادہ طاقت آ جائے گی اور وہ امر ہو جائے گا۔ کام کے لیے وہ اسی کے گاؤں کے ایک بہت ہی لالچی آدمی کو چنتا ہے اور اسے کہتا ہے، اگر تم میرا یہ کام کرو اور اس بچی کو میرے پاس لے کے آؤ تو میں تمہیں اتنا مال دوں گا کہ تم ساری زندگی آرام سے بیٹھ کے کھاؤ گے۔ وہ آدمی بہت ہی زیادہ لالچی ہوتا ہے اور اس کی بات مان جاتا ہے کہ وہ بچی کو اس کے پاس بہت جلد لے کر آ جائے گا۔ پھر ایک دن جب وہ جنگل میں اس چڑیل کی بچی کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے، یہی موقع ہے اس بچی کو اپنے ساتھ لے کے جانے کا اور امیر ہونے کا۔ اب مجھے امیر ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر وہ اس بچی کو کہتا ہے، بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہاں پر سارے بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تم آؤ اور ان کے ساتھ کھیلو۔ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان کے پاس ابھی لے کے جاتا ہوں۔ وہ بچی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہاں آج وہ تھوڑی لیٹ ہو گئی تو اس لیے اب وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو جاتی ہے اور وہ اسے لے کر اس تانترک کی گفا میں چلا جاتا ہے۔ تانترک اس بچی کو بے ہوش کر لیتا ہے اور اپنا منتر پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ادھر وہ چڑیل اپنی بچی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی، اور اسی سلسلے میں وہ اسے ڈھونڈنے نکلتی ہے اور گاؤں کے سبھی لوگوں سے پوچھتی ہے کہ اس نے اس کی بچی کو دیکھا ہے کہ نہیں، لیکن گاؤں کے لوگ اسے جواب دیتے ہیں، اے چڑیل میں تو ابھی اپنا کام کر کے واپس آیا ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ تمہاری بچی کدھر ہے۔ چڑیل پھر ان بچوں کے پاس جاتی ہے جن کے ساتھ ان کی بچی کھیلتی ہے، لیکن وہ بچے بھی اسے یہی جواب دیتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ اس کی بیٹی کہاں ہے۔ اے چڑیل آنٹی ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے، ہم تو خود اس کا صبح سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی۔ وہ بچی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں سے گزر رہی ہوتی ہے کہ اچانک اسے ایک آدمی نظر آتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے، اے چڑیل کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ چڑیل اسے بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی صبح سے باہر کھیلنے کے لیے گئی ہے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئی اور نہ ہی وہ کہیں مل رہی ہے، اس لیے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ وہ آدمی اسے بتاتا ہے کہ اس نے صبح اس کی بیٹی کو کشن کے ساتھ اس پرانی گفا میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ چڑیل اس کی بات سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور اس کا غصہ قابو سے باہر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ اسی وقت وہاں سے جاتی ہے اور وہ اس گفا میں پہنچ جاتی ہے۔ اپنی بچی کو بے ہوش پڑا ہوا دیکھ کر وہ تانترک کو کہتی ہے، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، تم دونوں کو اب اس کی قیمت چکانی پڑے گی، اب تمہاری زندگی کا یہ آخری دن ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پھر تانترک کے پاس آ جاتی ہیں اور پاس آنے کے بعد یکا در یکا اس پر وار کرنا شروع کر دیتی ہیں
اس کے جادوئی وار سے تانترک وہاں اسی وقت ہی مر جاتا ہے۔ پھر وہ کشن کو کہتی ہے، اب تمہاری باری ہے، تم نے میری بچی کو مارنے کی کوشش کی ہے، اب تمہیں بھی مرنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی کشن بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور چڑیل کے سامنے گڑ گڑانے لگ جاتا ہے کہ وہ اسے معاف کر دے اور وہ دوبارہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کیونکہ چڑیل بہت دیالو ہوتی ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ وہ اس کے گاؤں کا ہوتا ہے۔ پھر وہ چڑیل اسے کہتی ہے، ٹھیک ہے، آج تو میں تمہیں معاف کر رہی ہوں، لیکن اگلی بار ایسا کیا تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ پھر کشن وہاں سے اسی ٹائم ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے اور وہ چڑیل اپنی بیٹی پر کوئی جادو کرنے لگ جاتی ہے، جس کے بعد وہ فوراً سے اٹھ جاتی ہے اور وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں سے چلی جاتی